الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اما بعد وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد واعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين۔ عزیزان محترم، ابھی ہمارے صاحبزادے نے ڈاکٹر صاحب نے بڑے پر آئے کہ ہم نے اپنی پیدا کرنے والے کے پیدا کرنے کا مقصد بھول گئے اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم کو دنیا کے لیے اللہ نے پیدا کیا ہے اور دنیا کی چیزیں ہی ہمارے لیے بڑی نعمت ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ دنیا کی زندگی چند روزہ ہے اور یہ چند روزہ زندگی میں جو آپ کے اعمال نام میں رہیں گے، جو بھی آپ کے عمل رہیں گے، یہی آپ کے روز قیامت کام آنے والے رہیں گے۔ لہذا ہماری جو زندگی اللہ نے ہم کو دیا ہے، آپ کو اور مجھے یہ کوشش کرنا ہے کہ ہم اپنے زندگیوں میں تبدیلیاں لائیں اور پیدا کرنے کے مقصد کو تلاش کریں۔ اگر ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ دنیا کے لیے اللہ نے ہم کو پیدا کیا تو آپ کا اور دوسروں میں اور ہمارے میں کوئی فرق نہیں۔ ہم کو پیدا کیا خیر امت بنا کر، ہم کو پیدا کیا ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو نہ صرف عمل کرے بلکہ عمل کی دعوت دینے کے لیے، عمل کو میرے رسول کو دیکھ کر اس پہ چلنے کے لیے۔ آج ہم لوگوں سب سے بڑی جو ہمارے پہ آج کل آزمائشیں چل رہی ہے، ایک ہم یہ ہے کہ اپنے پیارے رسول کی بات پر عمل نہیں کرتے، دوسری بات یہ ہے کہ ہم وہ عمل کو کرنا بھی نہیں چاہتے اور سننا بھی نہیں چاہتے۔ آپ یہ بولیں گے کہ حضرت سن کے کیا کریں گے؟ میاں سننے سے ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایک نہ ایک دن اچھے عمل کرنے کی توفیق بھی اللہ دے دیتا ہے۔ حال ہی میں مجھے ایک صاحب کے بارے میں علم ہوا کہ وہ بہت اچھی مزاج تھی، دینی مزاج تھی، سب کچھ تھی، لیکن ایک ان کے اندر خامی تھی، وہ تھی کہ اللہ کے لیے کچھ خیرات کرنا ان کے لیے بہت بار نظر آتا تھا۔ کسی سے بات کرنے میں بھی انہوں بڑی جھجک محسوس کرتے تھے، لیکن جب لوگوں کے تقاریر سنے کہ لوگوں سے بات کرنا، لوگوں کو تسلی دینا، لوگوں کو سمجھانا، لوگوں کے لیے ان کا تلاش کرنا، ان کے پریشانیوں کو دور کرنا، جب انہوں نے یہ کام کو شروع کیا اور یہ بات شروع کیسے کی؟ ایک خطیب صاحب کے کوئی وعظ میں بیٹھے، مجلس میں بیٹھے اور وہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اوپر جو تقریر انہیں سنی اور تقریر پر جب اس کا اثر ان پر ہوا تو یہ ہوا کہ نہ صرف وہ لوگوں سے بات کرنے لگے بلکہ لوگوں کے تکالیف کو دور کرنے کے لیے بڑھ چڑھ کے حصہ لینے لگے۔ تکلیف صرف پیسوں کی نہیں ہوتی، ہر کوئی پیسوں کے لیے تکلیف میں نہیں آتا، لیکن جو بھی تکلیفیں رہتی ہے اگر آپ زبان سے ہی اس کی تکلیف کو یہ بتا دے کہ بھئی میں تمہاری تکلیف میں شریک ہوں، تمہارے اس حالات میں شریک ہوں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی آدھے تکلیفیں دور ہو جاتی۔ یہ غمخواری کا مہینہ بھی ہم کو اس واسطے سے کہا گیا، کیوں کہا گیا؟ رمضان میں کہا گیا غمخواری کا مہینہ۔ یہ لوگوں کے مسائل کو سن کر ان کو تسلی دینا بھی، ان کی ہمت افزائی کرنا بھی آپ کے لیے صدقہ ہے۔
آپ دوسروں کے لیے اگر مددگار نہیں بن سکتے تو ان کی تسلی دے کر ان کو ذرا ان کے ذہن پہ جو بوجھ ہے اس کو ختم کر دے، یہ بھی آپ کے لیے اجر کمانے کا باعث ہے۔ عزیزان محترم، آج ہم لوگوں کو بھی یہ کوشش کرنا چاہیے کہ ہم اگر اپنی جانوں سے، مالوں سے، عزتوں سے لوگوں کے کھیل ہو رہا ہے تو ہم کو بھی اس میں بڑھ چڑھ کر ان کی نہ صرف ہمت افزائی کرنا چاہیے جو اس مصیبت میں مبتلا ہے، بلکہ جو یہ حرکتیں کر رہے ہیں ان کے مخالف، اور ان کے لیے ہم اپنا احتجاج بھی درج کروائیں۔ اب آپ دیکھیے حال میں کیا ہوا، ہم لوگوں کو یہ احساس نہیں ہوتا، لیکن چند لوگ آتے ہیں، چند لوگ ایسے عمل کرتے ہیں جس کی وجہ سے پوری مسلمان برادری شرمندہ ہو جاتی ہے۔ آج جو حالات پیدا کر دیتے ہیں، یہ عمل ہمارے رسول نے نہیں بتایا۔ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ تم دہشت گردی کرو، تم کسی پہ حملے کرو، کسی کو تکلیف پہنچاؤ۔ ہاں، ہمارے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم تو دیا ہے، مگر دہشت گردی کا حکم نہیں دیا۔ ہم کو کہا کہ تم دین کے لیے کام کرو، ہم کو کہا کہ تم دین کو پھیلانے کے لیے کام کرو۔ آپ کو اور مجھے اللہ کے رسول نے جو فرمایا ہے، ہم کو اس پہ عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ آج جو حالات ہمارے سامنے آئے ہیں، ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں، اور ہم حکومت ہند سے مطالبہ کرتے ہیں کہ جو بھی اشرار ہے، جو بھی اس عمل کو انجام دیا ہے، اس کو بخشا نہ جائے، اس کے ساتھ سخت سے سخت کارروائی ہو۔ کیونکہ ایک عمل کی وجہ سے پورے مسلمانوں کو لوگ نظروں سے گرا دیتے ہیں، اور یہ کوئی اسلامی عمل نہیں ہے۔ کسی کو مارنا، کسی کو ہلاک کرنا کسی کا اسلامی عمل نہیں ہے۔ آج جو عمل کیا جا رہا ہے اور جس ملک سے یہ کیا جا رہا ہے، وہ ملک خود اپنے کو نہیں بچا سک رہا ہے، اپنے آپ کی حفاظت نہیں کر سک رہا ہے، لیکن بدنام کرنے کے لیے مسلمانوں کو یہ کام انجام دیے جاتے ہیں۔ ہم سب اس بات کے لیے اپنی حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ جو عمل کیا گیا ہے، نہ وہ خاطئوں کو بخشا جائے، جو آئے تھے وہ تو مارے گئے، لیکن اگر اس کے پیچھے کوئی سازشیں نظر آتی ہے تو اس سے بھی آپ پورے طریقے سے اس دہشت گردی کے جو حرکتیں عمل میں آئی ہے، اس کا آپ وہ حکومت سے بھی بات کریں اور سخت سے سخت ایکشن لیں۔ آپ لوگ بھی اس کے لیے ہے نا؟ ہاں بولیے۔ اس بات سے کہ آپ کو اور میرے کو آج کل نوٹ کرتے لوگ یہ باتوں پہ، اس لیے ہمارے کو اس بات کو ذہن میں رکھنا، ہم نوٹ کرنے کے واسطے نہیں بول رہے ہیں، یہ ہمارے ملک کا معاملہ ہے، اس واسطے بول رہے ہیں۔ کہا گیا تھا نا، شعر میں کہا تھا نا، ہندی ہے ہم وطن ہے، ہندوستان ہمارا ہے، یہ ہمارا وطن ہے۔ وطن عزیز پہ اگر کوئی انگلی اٹھاتا ہے تو ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ وطن عزیز کے اندر کوئی ہمارے کو آ کر ہماری آنکھوں میں آنکھیں ڈالے تو ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ اس کا ثبوت اس بچے نے، اس نوجوان نے دیا جس کا نام عادل تھا، اسی نے اس کا گن چھین کے اسی کو مار دیا۔ یہ ہمارے پاس، اور اللہ تبارک و تعالی ہم کو یہ نہیں فرمایا کہ کسی کمزوروں پہ ہاتھ اٹھائے۔ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سیرت نہیں ہے، یہ ہمارے پیارے رسول نے ہم کو نہیں سکھایا کہ ہم دشمنوں کو چھوڑ دیں اور ہمارے اس ملک کے لیے جو ہمارے لیے نقصان دہ ہے ہم اس کو معاف کر دیں۔ یاد رکھیے میرے بھائی، ہم کو بھی اس میں برابر کے شریک ہونا چاہیے۔ اسی لیے میں نے بھی کالی ڈوری بن کے آیا ہوں، اس لیے بن کے آیا ہوں تاکہ میں بھی احتجاج درج کر رہا ہوں آپ سب کے طرف سے، میرے طرف سے نہیں ہے، یہ میرے پورے مسلیوں کے طرف سے ہی ہے، کیونکہ امام کے پیچھے مقتدی ہے نہیں ہے، تو لہذا یہ امام صاحب اور خطیب صاحب جو ہے ذمہ دار ہوتے ہیں، تو سب کے بجائے ہم ٹھہرے ہیں اور ہم اس کی حکومت سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ اس انداز سے جو بھی عمل ہوا ہے ہم اسے برداشت نہیں کر سکتے۔
ہم ہماری حکومت سے یہ بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ اس معاملے میں جتنے لوگ اس میں انوالو ہیں ان کی تحقیق کیا جائے اور ان کو سخت سے سخت سزا دی جائے۔ ہم اس بات کو گوارا نہیں کرتے کہ ہمارے حکم اللہ کے رسول کے حکموں کے مخالف کوئی عمل کیا جائے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آج آنے میں تاخیر ہو گئی اور وقت کی رفتار اس تیزی سے جا رہی ہے، اور وقت اتنا تیزی سے جا رہا ہے کہ آج سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ جمعہ کیسا گیا اور پھر جمعہ کیسا آیا۔ ایک صاحب تو بولے مولانا میں جمعے کو دعوت کھایا تھا پھر جمعہ گیا۔ اللہ ماشاءاللہ، تو جمعے کو جمعہ دعوت کھا رہیں گے آپ؟ تو ان کو جمعہ یاد نہیں رہا جمعے کی نماز کی وجہ سے، جمعہ یاد رہا دعوت کی وجہ سے۔ جمعے کو دعوت کھایا تھا، میں بولا اچھا ماشاءاللہ، اللہ اچھا رکھے آپ کو، اور پیٹ میں ڈالے آپ کے، کیسا کھا رہے وہ بھی ذہن میں نہیں ہے، بس ڈالو اندر۔ یاد رکھو اندر اچھی غذا جائیں گے نا، اچھے عمل آپ سے ہوں گے۔ اچھی غذا سے آدمی کے اندر، جیسا بولا جاتا ہے نا، بیماری کا خون اگر لا کے آپ کو دے دیے کوئی، اس کی بیماری آپ کے اندر داخل ہو جاتی، ایسے ہی جیسے بیماری داخل ہوتی ہے ویسے غذا کھانے سے وہ عمل بھی داخل ہو جاتا ہے آپ کے اندر۔ اس لیے غذا میں بھی احتیاط کرو۔ نوالے کھا رہے ہیں تو پہلے سوچ لو کہ نوالا ہمارے لیے جائز ہے یا نہیں ہے، اچھا ہے یا نہیں ہے۔ جا کے فاسٹ فوڈ کھا رہے ہیں، یہ کھا رہے ہیں، وہ کھا رہے ہیں، پوری نمازیں غارت ہو جائیں، پھر آ کے بولتے مولانا نماز میں دل نہیں لگ رہا۔ کہا لگیں گے ارے بابا تو ایسے چیزیں کھا لیا جو تیری نماز میں کھڑے رہنے کے تو قابل ہی نہیں ہے۔ اما نماز میں کیا دل لگیں گا؟ جو کھایا وہی خوابوں میں تیرے سامنے پھرتے رہیں گے۔ اس لیے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آج کے اس خطبے کو میں دوسرے عنوان پہ جانا چاہ رہا تھا، لیکن وقت کی تنگی کی وجہ سے میں نے 2-4 باتیں عرض کرتے ہوئے یہ بات ضروری سمجھی کہ اس پہ احتجاج بھی ہمارے طرف سے ہو، اور ہم اس میں یہ اپنے کوشش کریے بتائی بھی کہ ہم سب ایک ہے اور ہم ہندوستانی ہیں، ہم سب مل کر ایسے کوئی عمل ہو تو ہم سب ایک ہو کر انشاءاللہ اس کا مقابلہ کریں گے، اور ہم اللہ سے امید رکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی عالم مسلمانوں کی بھی حفاظت فرمائے گا شرور سے۔ آپ میرے کو آج کے عنوان میں تو بہت کچھ بولنا تھا، مگر یہ ایک ایسا عمل ہو گیا، وہ پوری اہمیت جو بولنے کا عنوان تھا اس سے میری گھٹ گئی۔ خیر اللہ کی مرضی ہے۔ یاد رکھیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نے اپنے مولا کو پہچانا ارادوں کے ٹوٹنے کی وجہ سے۔ جب میں کوئی عمل سوچ کے جاتا وہاں وہ عمل دوسرا ہو جاتا، میں نے سمجھا اس میں اللہ کی کوئی مصلحت ہے، اور وہ مصلحت کا میرے کو بھی یہ احساس ہے کہ شاید اس میں بھی کوئی اللہ کی مصلحت ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ ہم سب کو اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم کو اپنے ایمان کی حفاظت کرنے والا بنائے اور ایمان پر ہم کو چلنے والا بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔